تمام طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس خالق کائنات کے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس دنیا کا خالق و مالک و رازق ہے۔ وہی غفار ہے، وہی ستار ہے، وہی قہار و جبار ہے، وہی شافع ہے۔ اس کے اس عمل میں کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، چونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو دین شریعت دے کر بھیجا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک پوری امانت و دیانتداری کے ساتھ پہنچایا، اور جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اللہ رب العالمین نے اس طرح مہر لگائی کہ اس شریعت پر جو شخص بھی عمل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر بھی سرفرازی اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس دنیا کو بھی باقی رکھے گا۔ لیکن جوں اس دین شریعت کو چھوڑتا جائے گا، دنیا بھی آہستہ آہستہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، تو اللہ رب العالمین بھی اس دنیا کو باقی نہیں رکھے گا، اور ایک سور کے ذریعے سے، ایک آواز، ایک ساؤنڈ کے ذریعے سے اس دنیا کو تہوبالا کر دیا جائے گا۔ میں نے آج کے خطبے میں جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے بچوں کے تئیں ماں باپ کی ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 133 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب آخری وقت آیا ان کا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو، اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، بیٹا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مر جانے کے بعد تم کس کے ہو کر رہو گے؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب کے سب نے یہ کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل، کہ آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے آئے اور اس نقش قدم پر آپ چلے، اسی شریعت پر ہم بھی چلتے رہیں گے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ہو کر رہیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کے بردار رہیں گے، اور اطاعت اللہ رب العالمین کے کرتے رہیں گے۔ ایک دوسری جگہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی خود سماعت کرتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرمایا کہ جن گارجینوں کے اوپر ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ وفاداری کرے، تو ایسے شخص کہ مر جانے کے بعد اس کی رعایا زندگی اپنا جیے گی اور ثواب مر جانے والے کو ملے گا، اور اگر ذمہ داری کو نہیں نبھایا
ایک گھر کے اندر دادا ہے، اس پورے گھر کا وہ رہنما ہے، حاکم ہے، اسی طرح سے اگر ایک باپ ہے اور اس کے ماتحت ان کے بچے ہیں، بھائی اور بھتیجے ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو یہ ساری ان کی رعایا ہوئی، ایک گارجین کی یہ رعایا ہوئی۔ اور رعایا اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری کر رہی ہے اور بذات خود یہ شخص جو گارجین ہے یہ بھی ایک صحیح زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخصوں کو مر جانے کے بعد بھی انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ مر جانے کے بعد 3 چیزیں جو اس نے اپنی رہتی زندگی میں کیا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایک وہ شخص، ایک وہ عمل جو صدقہ جاریہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی رہتی زندگی میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمایا کہ آپ کے پاس زمینیں تھیں اور آپ نے مسجد کے لیے زمین کو وقف کیا۔ اتنا ہی پر بس نہیں بلکہ آپ نے مسجد کو بنوایا بھی، اس کو سجایا رچایا بھی، اس کو بسایا بھی، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول خود بھی کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہے کہ اے لوگو، میں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت تابعداری کرتے ہوئے میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، لہٰذا آپ ضرور بھی ضرور آئیے اور اللہ کی اطاعت سب مل کر کے کرتے ہیں تاکہ ہماری ان بستیوں میں اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ملے۔ اور اتنا ہی پر بس نہیں بلکہ اس دنیا سے جاؤں تو اللہ رب العالمین کل محشر کے میدان میں نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اگر آپ نے اس طرح سے ایک عمل کیا، آس پڑوس میں پانی پینے کی بڑی دقت تھی، آپ نے ٹیول گڑوا دیا، نل کا انتظام کروا دیا، یعنی ایک ایسا کام کر دیا جو گناہ والا نہیں ہے، پازیٹیو وے میں وہ کام ہے، اور آپ کے مر جانے کے بعد وہ کام جاری ہے اس دن تک، چاہے وہ 1 ہی مہینہ ہو، 1 ہی سال ہو، یا اس کام کو پیڑھی در پیڑھی لے کر کے 100 سال تک لوگ لے جا رہے ہوں، تو اس کی جو آپ نے شروعات کی اس کا انعام آپ کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرا عمل کہ آپ نے علم شریعت سیکھا، قرآن کی تعلیم سیکھی، اور ایسا نہیں کہ کوئی میتھمیٹکس سیکھ لیا تو یہ غلط ہے، نہیں، آپ نے میتھ بھی سیکھا اور اچھی نیتوں کے ساتھ ایک بچے کو آپ نے سکھایا، محلے کے چند لوگوں کو آپ نے سکھایا، اور وہ سیکھ کر دوسرے کو سکھاتا رہا۔ آپ نے قرآن سکھایا، وہ سیکھ کر تیسرے کو سکھاتا رہا۔ آپ نے حدیث سکھایا، وہ سیکھ کر چوتھے کو سکھاتا رہا۔ یہ عمل جاری و ساری رہا، تو آپ کے مر جانے کے بعد بھی اس عمل کا بھی ایسا ہی ثواب ملے گا کہ آپ تو مر گئے، آپ ابھی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جس کی بنیاد ڈالی تھی آپ کے مر جانے کے بعد وہ بچہ کر رہا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ 2 عمل ہوئے۔ اور تیسرا، فرما بردار اولاد، جس کو آپ نے اطیع اللہ و اطیع رسول کرتے ہوئے سکھلایا کہ اللہ کے اطاعت و تابعداری کرنا، اس میں کسی کو ساجی اور شریک مت ٹھہرانا، تو ایسی صورتوں میں رب قدیر تمہیں صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ 3 عمل ایسے ہیں جن کے کرنے والے شخص اس دنیا سے چلے گئے، اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں، اس کا کوئی نام تک نہیں جانتا، اس کا گھر تک کوئی نہیں پہچانتا، باوجود اس کو اس عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی میں سے ایک اولاد ہے۔ سب سے پہلے یہ کام کون کس کے لیے کرتا ہے؟ تو اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ وفاداری اپنی اگر اولاد کے ساتھ جاری رہی تو اس کا حشر یہ ہوگا کہ اولاد زندہ ہے اور آپ مر گئے، وہ اولاد اپنی اولادوں کو سکھایا، پھر وہ اولاد اپنی اولادوں کو سکھایا، یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ کو مر جانے کے بعد ثواب ملے گا۔ یہ تو پازیٹیو والا کام ہوا۔ نگیٹو والے کام پہ آتے ہیں، کیونکہ پازیٹیو والے کام میں بہت محنت لگتی ہے لیکن نگیٹو والے میں زیادہ محنت نہیں لگتی۔ اس کا پھر حشر کیا ہوگا؟
مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، ہمیں زمین جائیداد اور مختلف طرح کی نعمتوں سے آسائشوں سے اللہ نے بھرا پورا کیا، اور ہم نے اس چیز کو ایسے ضائع کیا کہ کوئی زمین ہے 500 روپے کے مہینے پہ ہم نے اس پہ شراب جوئے کے لیے دے دیا، وہ کام جاری ہے، بدلے میں 500 روپیہ مل رہا ہے، تو کام جو اس پہ نااہلی والا جاری ہے اس کا گناہ تو الگ ملے گا، اور یہ 500 روپے بھی آپ کے لیے جائز نہیں، یہ بھی گناہ۔ اور اسی دوران میں، اسی اثنا میں آپ کی رحلت ہو گئی، آپ اس دنیا سے مر گئے، پردہ کر گئے، اور آپ نے چند اولادوں کو چھوڑا، آپ کی اولاد زندہ ہے، اور وہ اولاد بھی اسی اسی رہنمائیت پر، اسی نقش قدم پر وہ چل رہی ہے کہ اپنے ابا حضور کے لگائے ہوئے پودے سے اسی طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ اس نے جو کرایہ حاصل کیا وہ 500 کی جگہ پہ اور 1000 روپیہ حاصل کر رہی ہے، اور جگہ اسی طرح سے ویران اور بربادی والے کاموں پہ لگی جا رہی ہے، تو اس کا حشر یہ ہوگا کہ ایک شخص جو مر گیا اب اس کو ثواب کے بجائے اس کو عذاب و عذاب ملے گا، اور مختلف اس طریقے سے وہ پریشان کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو دنیا تو درکنار آخرت میں بھی بخشے گا نہیں، پھر اس کی نسل بھی برباد ہوگی، پھر آنے والی نسل بھی برباد ہوگی، جب تک کہ وہ شخص نہیں سدھرے گا، ان کی اولاد نہیں سمجھے گی، اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہیں بجا لائے گی، تب تک اس کا حشر و انجام بہتر اور برقرار نہیں ہونے والا۔ کہنے کا مطلب حضرات محترم کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو شعور عطا فرمایا ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں امام الانبیاء کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت حاصل، یہ شرف حاصل کہ تمام انبیاؤں میں امام الانبیاء کا القاب آپ کو ملقب کیا گیا، اور پھر ہم اتنے ذہین نصیب کہ امام الانبیاء کی امت میں پیدا ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کا کوئی بھی کام وقتی طور پہ فائدے دیتا ہے، وہ کام اگر غلط ہوتا ہے تو انجام کے لحاظ سے وہ انسان کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ٹھنڈی کا زمانہ ہے، چھوٹی سی بات سے اٹھاتے ہیں، آگ تاپنے کے لیے لکڑی نہیں ہے، لیکن دوسرے کی گاچھی میں لکڑی کے لیے نکل پڑے، یا بچوں کو بھیج دیا، وہاں سے ان کی سوکھی لکڑی کو اٹھا لے آئے، اور پھر گھر میں بغیر پوچھے اس کا استعمال شروع کر دیا، تو اب حشر کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ یہ وقتی طور پہ تو یہ عمل بڑا چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہ عمل آپ کو مہلک مرض میں مبتلا کر دے گا، آپ کے بچوں کی بقا کو ختم کر سکتا ہے، آپ کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے، اور آخرت بھی برباد کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں جن نعمتوں سے دیا، جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ان نعمتوں کو پیور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان نعمتوں میں اگر آلائش لگی رہی، غلاظت سے بھرا پورا رہا، تو پھر حشر یہ ہوگا کہ وہ نعمت نہیں رہی، بلکہ وہ نعمت زحمت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے 2 صاحبزادے تھے، ان کا نام بڑا مشہور ہے، حضرت حسن اور حسین۔ حسن اور حسین ابھی کم سنی کی عمر تھی، چھوٹے بچے تھے، گھر سے باہر کہیں پہ کھیلنے کے لیے نکل گئے، دونوں کھیلتے رہے، کھیلتے کھیلتے کسی بات کو لے کر کے دونوں میں انبنی ہوئی، اور پھر دونوں جھگڑ پڑے، جھگڑا ہوا، دونوں میں پھر لڑائی ہوئی، اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ گئے اور کہا کہ اماں، ہمیں حسن نے مارا ہے، تو حسن نے کہا ہمیں حسین نے مارا ہے، دونوں ایک دوسرے کی شکایت کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو مار بیٹھتا ہے۔ بچی کی عمر تھی، ماں نے جب دونوں کے پورے جملے کو سن لی، تو سننے کے بعد کہی کہ بیٹا، تم جو یہ کام کیے، لڑائی کیے ہو، یہ لڑائی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے،
تم نے ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو جس سے رب قدیر ناراض ہو جائے یقیناً میں بھی اس سے ناراض ہوں، لہٰذا تم نکل جاؤ یہاں سے۔ دونوں چھوٹے بچے ہیں، دونوں پہ ایک بوجھ سا گزرا کہ والدہ آج ناراض ہو گئی، کس عمل کی وجہ سے؟ میں نے جو آپس میں لڑائی کر لی اس کی وجہ سے۔ چنانچہ وہ دونوں باہر گیا، اور باہر جانے کے بعد سمجھوتا کیا آپس میں۔ حسن نے حسین سے کہا، حسین نے حسن سے کہا کہ بھائی جان، لڑائی جو میں نے کی ہے یہ واقعی عمل برا عمل ہے، جس عمل کی وجہ سے آج والدہ بھی ناراض ہو گئی، اور والدہ تو یہاں تک کہہ رہی کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ رب العالمین جب ناراض ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہماری بقا کیا ہوگی، ہماری آخرت کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ دور اندیش تھے، چونکہ نانا ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کے وہ صاحبزادے تھے۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں صلح کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اور والدہ کے پاس معافی تلافی کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتے کہ رب قدیر ہمارے ان دونوں صاحبزادوں کو معاف فرما دے، اور میں نے جو خطائیں کی اللہ رب العالمین اس خطاؤں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ دونوں آئے اور اپنا اپنا مقدمہ واپس لیا اور صلح نامہ کی درخواست پیش کی۔ چنانچہ والدہ نے پھر دونوں کو معاف فرما دیا۔ کہنے کا مطلب حضرات محترم، ہمارے اور آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے معاملات آتے ہی رہتے ہیں، تو آتے رہتے تو ہمیں بھی اپنے پروجوں سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے سلف اور صالحین سے سیکھ لینی ہوگی کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری، ان کے ساتھ جب اس طرح کا معاملات پیش آیا تو انہوں نے اپنی لائف کیسی گزاری، انہوں نے اس میٹر میں کیا رول ادا کیا، اور جب پھر وہاں ایک میسیج ملے تو اس میسیج پہ عمل کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اس کا آپ بھی نام بڑا مشہور سنا ہوگا۔ حضرت عبد القادر جیلانی ابھی کم عمر کے ہیں، والدہ نے سوچا اس بچے کو پڑھایا جائے، اور پڑھانے کے لیے آج کے دور میں اس دور میں بہت بڑا فرق، آج تو سہولت ہے سفر کے لیے کہ ایک آدمی بیٹھا بیٹھا 100 میل، ہزاروں 2000 کلومیٹر بآسانی سفر کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا دور تھا کہ جس زمانے میں پیدل کا سفر ہوتا تھا، اگر 1000 میل جانا ہے تو پیدل جاتے تھے، کھچر پہ جاتے تھے، گدھے پہ جاتے تھے، اونٹ پہ جاتے تھے، یہ سفر کا انتظام تھا۔ اور اونٹ اس زمانے میں کوئی آسانی ہے، ابھی کے دور میں مرسڈیز ہر ایک کے پاس نہیں ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں ہر ایک کے پاس اونٹ بھی نہیں ہوا کرتا، یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور وہ تو بہت پہلے کی بات ہے، 100-200 سال پہلے کی ہسٹری اگر پتہ کرتے ہیں ہم لوگ کے ایریا کے لوگ کلکتہ پیدل جاتے تھے، وہ اس دن کا انتظار کرتے کہ چاندنی رات کب آئے گی، جب چاندنی رات آتی تو اس اسنا میں سفر کرتے کہ اس 15 دن کے وقفے میں آسانی سے سفر ہو جائے گا۔ چنانچہ والدہ اپنے لخت جگر کو پڑھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کرنے کو بھیجا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، بہت سارے لڑکے جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، اسی قافلے کے حوالے اس کو بھی کر دیا۔ جب کیا تو ایک نصیحت کی، بیٹا میں نے جو چند اشرفیاں تمہارے جیب میں سلی ہے اس کو بحفاظت رکھنا، اور کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا میٹر پھنس پڑے جس میں تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو جھوٹ ہرگز مت بولنا، کسی بھی صورت میں تم جھوٹ مت بولنا۔ یہ پیغام دے رہی ہے اپنے لخت جگر عبد القادر جیلانی کو۔ چنانچہ سفر چالو ہوا۔ اب سفر میں ظاہر سی بات ہے، کہیں سپاٹ آتا ہے تو کہیں روڈ راستے آتے ہیں تو کہیں جنگلات آتا ہے۔ چنانچہ جنگلات آیا، رہزنوں نے یعنی ڈاکوؤں نے اسے گھیرا، اس قافلے کو گھیرا، گھیرنے کے بعد جس سے جو سامان پڑا وہ لوٹا چھینا، اس بچے کو بھی پکڑا، کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے تم بتاؤ۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا اور اپنی ماں کا بھی واقعہ بتا دیا کہ والدہ نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ اس جملے کا اثر اس ڈاکوئے پہ اتنا خطرناک پڑا کہ وہ دل ہی دل میں پشیماں ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا کہ یہ بچہ جس کی عمر ابھی چھوٹی ہے، یہ لڑکا
عقلی طور پہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے، جسمانی طور پہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی والدہ نے کیسی تربیت کی ہے اس بچے کی کہ یہ بچہ ہونے کے باوجود بھی اس پہ کوئی خوف طاری نہیں ہے، اور سچ کا سچ بتا دیا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ کو جھوٹ بولنے سے میری والدہ نے منع کیا۔ چنانچہ وہ سب کا سب دل ہی دل میں پشیمہ ہوتا ہے اور یہ عہد کر لیتا ہے کہ اب ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور کلمہ توحید اس نے پڑھ کے اپنے آپ کو صرف اسلام میں داخل کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب حضرات محترم کہ کس طرح سے تعلیم کا اثر پڑتا ہے۔ ایک والدہ، ایک والد اپنے بچوں کے تئیں اگر ایکٹیو رہا تو اس کے اثرات بچے پہ پورا مرتب ہوتے ہیں، لیکن اسی کی جگہ پہ نان ایکٹیو رہا، یعنی مدہوش لائف گزرتی رہی، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے، دن کیسے گزاری، رات کیسے گزار رہا ہے، اگر ایسے کیریکٹر لیس لائف اگر گزار رہا ہے تو اس کے اثرات جب 3 چیزوں کی پازیٹیوٹی کے اثر مر جانے کے بعد ثواب کی شکل میں ملے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے گناہ کے کوئی عملیات چھوڑ رکھے ہیں اور مر گئے تو یہ جاری نہیں رہے گا، بلکہ یہ بھی جاری رہے گا کہ اگر آپ مر گئے، گناہ کا ایک دروازہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، یا آپ نے خود اپنی زندگی میں کوئی گناہ کے دروازے چھوڑ رکھے، اب وہ جب تک جاری وساری رہے گا، تو جس طریقے سے ایک آدمی کنواں گاؤں کے محلے میں بنا دیا ہے اور کنواں کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مر جانے والے کو ثواب مل رہا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی گناہ کا اگر کوئی کام جاری وساری رکھا ہے تو اسی کی وجہ سے مر جانے والا شخص تو مر گیا، لیکن اس نے رہتی زندگی میں جو گناہ کے کام کو شروع کر رکھا تھا وہ اگر جاری وساری ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ کہنے کا مطلب حضرات محترم کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ادراک و سمجھ اور ادراک و فہم عطا فرمایا ہے، اس کے تعلق سے بھی ہمارے اوپر ایک جواب بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سترتا کے ساتھ گزاریں، پوری ایکٹیویٹی کے ساتھ، پورے ایکٹیو موڈ میں رہیں، چونکہ اسلام وہ سبق سکھاتا ہے جس کے اندر آپ مدہوشی سے کام نہیں چلا سکتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی والدہ، ان کا نام ام سلیم ہے، ان کے ہسبینڈ کا نام مالک بن نضر ہے۔ ام سلیم جب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ نان مسلم ہی تھی، تو بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی مالک بن نضر کے ساتھ جو اس کا ہسبینڈ تھا، اس کا شوہر تھا۔ زندگی گزرتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بآسانی پھیلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی کانوں تک یہ بات جب پہنچی تو وہ بھی اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لی۔ جب یہ مسلمان ہو گئی تو ان کے پاس ایک لڑکا تھا جن کا نام انس تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئی تو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو کلمہ توحید سمجھانے کی وجہ سے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری کرانے کی وجہ سے اس کے شوہر مالک بن نضر کو بڑی تکلیف تھی، دل ہی دل میں گھلا جا رہا تھا، بہت پریشان تھا کہ میری بیوی آخر مجھ سے کیوں اتنی دغا کر رہی ہے۔ وہ مارے پریشانی کے وہ چھوڑ دیا اپنا ملک اور ملک شام چلا آیا، جہاں تک کہ پوری زندگی ملک شام رہا، وہیں مر گیا۔ اس کے الگ ہو جانے کے بعد حضرت ام سلیم جو انس کی والدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے سے صاحبزادوں کو لے کر کے آئی، اور آنے کے بعد کہا حضور یہ میرا صاحبزادہ آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ اس کو جو چاہیں جس طرح سے چاہیں دین شریعت سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد اس کی عمر لگ بھگ 8 سال کی تھی۔ 8 سال کی عمر سے لے کر کے لگ بھگ 18 سال تک کی عمر تک، یعنی 10 سال مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انس رہے، اور رہنے کے بعد زندگی گزرتی رہی، یہاں تک کہ اس کی زندگی میں جو واقعہ موڑ سوایا، وہ کہتے ہیں انس کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تشتری تھی میرے ہاتھوں میں جو گری، چھٹی اور ٹوٹ گئی، تو گھر کے اور دیگر لوگ ہم پہ تھوڑا سا نالا ہوئے، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو کہے کہ اس چیز کو ٹوٹنا تھا لہٰذا یہ ٹوٹ گیا، اس پر اب لان تان نہ کرو، اس پہ سختی نہ کرو۔ آپ اندازہ کریں، اب آپ دیکھیے گا کبھی خاص مومنٹ میں گھر کے اندر بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، اب حادثہ ہو جانے کے بعد
اب وہ بڑا حادثہ پھر کر بیٹھتے ہیں گارجین یا اور بھی لوگ کہ ایک دوسرے کو اتنا کھڑا کھوٹا سنا دیتے ہیں کہ پھر ایک نیا معاملہ اور پیش آ گیا. تو ایسی صورت میں ہمیں لگتا ہے یہاں پہ جو میسیج مل رہا ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے. ٹوٹنا تھا، ٹوٹ گیا، بات ختم. اب توڑنے والے شخص کو بھی یہ احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ کافی ہے. چونکہ پھر دوبارہ جھگڑنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ پھر جڑ جائے گا یا وہ سامان ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں. احساس ہو گیا یہ کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں بھیجا. میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن میں نے منہ پہ کہہ دیا جو بچگانہ حرکت ہوتی کہ نہیں جاؤں گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گزارش کی کہ جاؤ. چنانچہ وہ گئے، اور آنے جانے کی جو مسافت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ یہاں سے اگر سمری چوک میں بھیجا جائے تو بہت زیادہ 5 سے 10 منٹ لگے گا. لیکن اگر یہی آدھا گھنٹہ ہو گیا اور نہیں آیا اب تک تو تشویش ہوگی کہ ایسا تو راستے میں کچھ ہو گیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو آنے جانے کی جو مسافت ہوتی ہے، جو ٹائمنگ ہوتی ہے، وہ ٹائم کراس کر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب میں پیچھے نکلے، اور نکلنے کے بعد دیکھا کہ ایک مداری کھیل دکھا رہا ہے، وہاں پہ انس کھیل دیکھ رہا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گردن کے پیچھے سے پکڑا، اور جب پکڑا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے کی طرف مڑا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. چنانچہ میں نے کہا یا نبی اللہ میں گیا اور آ جاتا ہوں. چنانچہ میں پھر گیا اور اس کام کو مکمل کر کے آیا. آپ اندازہ کریں کہ حضرت انس یہاں تک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری والدہ نے جب مجھ کو رکھا تو اتنا عظیم مجھ پر احسان کر دیا کہ مجھ کو شریعت بھی سیکھنے کا موقع ملا، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی تربیت دینے والا معلم نہیں ملا، اور نہ کوئی اس سے بڑا معلم ہو سکتا ہے. چنانچہ ہر طرح سے میری سیفٹی کی اور مجھ کو بحفاظت میری پرورش کی اور میری زندگی کو وارے نیارے کر دیا. کہنے کا مطلب حضرات محترم، ہمارے اور آپ کی زندگی میں پیچ و خم آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور یہ آنا ہے. تو ایسی تمام صورتوں میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ پورا دھیان دینی چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہمارے کون ہو سکتے ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اور یہ خود میں نہیں بلکہ قرآن خود کہتا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ تمہارے لیے نمونہ عمل کرنے کا آئیڈیل جو ہے وہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے. تو کہنے کا مطلب حضرات محترم، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کرتے رہیں، اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کرتے رہیں جب تک دنیا کے اندر اللہ رب العالمین باقی رکھ رہا ہے، دین محمدی پہ قائم رہے، اور اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.